کئی جماعتیں ہیں جن کو آپ ایک ایک دو سیٹوں کی آفر ہوگی وہ بالکل خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، ادروائز آپ وہ انہی مسائل کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہ ہمارے یہاں لوکل چینلز پہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو بات انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا سیاسی موقف نہیں، قومی موقف ہونا چاہیے۔ طارق حبیب صاحب، فرح نے جیسے اشارہ کیا بالکل درست ہے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، قرآن کا موضوع ہیومینٹی ہے، انسان ہے، سبجیکٹ جو ہے مسلمان نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں خیر الناس من ینفع الناس، دا بیسٹ امنگ پیپل ہو سورس آف بینیفٹ فار دا پیپل۔ پیپل میں ساری کمیونٹیز آ جاتی ہے، ڈسکریمنیشن ختم ہے۔ جب قرآن میں، اسلام میں، نبوی آرڈر میں، حجت الوداع میں دیر از نو ڈسکریمنیشن، اور الاسلام ہوا تسلیم، اس کی تعریف ہے سبمٹ یور اتھارٹیز ان فرنٹ آف اللہ۔ اور دوسرا سلامتی، سینٹٹی، کہ جب دو بلیورز آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم، تو میں آپ کو انشور کروں گا کہ پیس بی اپون یو، کہ ہماری کوئی ڈسکشن ہونا یا ایگریمنٹ سے پہلے آپ کی جان، مال، نفس، عزت، آبرو میری طرف سے پروٹیکٹڈ۔ یہ واحد ریلیجن ہے جس میں نان وربل ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ بتائیں، آرمی چیف نے جو کہا کہ ہم گڈ گورننس کریں، پھر یکجہتی جیسے میں نے انٹرو میں کہا پیدا کریں گے، رحماء بینہم ہوگا تو اشداء علی الکفار پاسبل ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے جو رحم کا معاملہ ہے اور جو آپس میں اتحاد کا معاملہ ہے، یہ ہوگا تو پھر ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے جو آرمی چیف نے گڈ گورننس کا کہا تو وہ بالکل یہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ گورننس کا یہی معاملہ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ گورننس کا ہی معاملہ ہے کہ جو آج بلوچستان کو ان حالات تک لایا ہے، یہ بیڈ گورننس کا ہی معاملہ ہے کہ جو ہمارے باقی علاقے جو ہیں جہاں سے ہمیں جو ہے وہ ریزسٹنس کریٹ ہو رہی ہے، جہاں سے جو ہے وہ دہشت گرد پنپ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ وہاں پہ گورننس کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ بھی سامنے آتے رہے ہیں انہوں نے بجائے یہ کہ عوام کے مسائل حل کریں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، انہیں ساتھ ملائیں، ایک پیج پہ لے کے آئیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک انہیں احساس نہ ہو کہ وہ کوئی غیر لوگ ہیں، یہ احساس کبھی ان کو ہونے نہیں دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو اب ہمارے جو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو اس کے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے، تو اب وہ لازم بات ہے، وہ ہمارے سالار ہیں، وہ ہماری فوج کے سربراہ ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ اب حالات اس طرف آ گئے ہیں کہ جہاں سے ہم رحم کے معاملے سے آگے آ چکے ہیں، اب پکڑ کرنے کی ضرورت ہے، اب جو ہے وہ سخت رویہ اپنائے جانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو باغی ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ باغی کے بارے میں، غدار کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ایلیمنیٹ کرو، کوئی بالکل نیگوسیشن کسی طرح وہ کی میں کوئی کلیئر رعایت کر نہیں دوں، ہم ہے۔ کمپیشنیٹ ہونے کی بات جو کرتے ہیں نا، رحماء بینہم، پاکستانی قوم آپس میں پیار آپس میں محبت پیار سے، محبت سے، لیکن آپ والی بات ٹھیک ہے کہ دہشت گردوں پہ ہلکا ہاتھ تھا تو اب ٹائٹ کرنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ اسٹیٹ ہارڈ اسٹیٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ میسیج ہے، یہ کلیئر کٹ میسیج ہے کہ اب کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، یعنی پہلے کچھ ہمدرد جو ہے وہ سامنے۔ اچھا دیکھیں، اس میں پھر یہ تھے جنہیں ہم جو ہے سہولت کار بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر شعبہ زندگی سے نکل کے سامنے آتے تھے، جو کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ریاست جو ہے وہ سخت رویہ نہ اپنائے، بلکہ نرمی جو ہے وہ برتی جائے اور ان کو نیچے لایا جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ ریاست نے ہر اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا اور کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ سنبھل جائیں، وہ واپس آ جائیں، وہ ایک جو حد ہے اس کو کراس نہ کریں۔ لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور خاص کر یہ جو حالیہ ٹرین کا جو سانحہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، اس کے بعد پوری دنیا سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ صرف ہماری ریاست سے نہیں، یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے جب اسے کور کیا اور وہاں کے جو سیکورٹی ایکسپرٹس تھے وہ اس بات پہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ ریاست کس طریقے سے برداشت کر رہی ہے اس چیز کو۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے، تو اگر ہمارے آرمی چیف صاحب ہارڈ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی متفق ہے، تو ہماری اگر انٹرنل پالیٹکس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں متفق ہونے دے رہی تو وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ طارق صاحب، اپنوں کے ساتھ سافٹ، غیروں کے ساتھ ہارڈ ہونا چاہیے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنوں کے ساتھ ہارڈ ہوتے ہیں، جیسے بی ایل اے، بی ایل ایف، ٹی ٹی پی اور کچھ سیاسی فتنے، ٹھیک ہے،
دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں، جو لیکن پاکستان کو وہی نقصان میں پہنچائے کسی گا اور اس کے کانٹیکسٹ میں ساتھ کہہ رہا ہوں. کوئی- جی پہلے کہتے ہیں امریکہ انوالو ہے ہمارے خلاف سازش میں، پھر کہتے ہیں ہمیں بچاؤ. ٹھیک ہے، مطلب یہ مجھے مکس اپ، جب آپ آن بورڈ نہیں ہوں گے، جیسے فرح نے کہا اپنوں کے ساتھ سافٹنس، پیار محبت سے قومی یکجہتی کی جو بات کی، سارے آن بورڈ ہوں. اور یہ بڑا خوش آئند ہے، یہاں بھی دعوت دی انہیں، مذاکرات کی، اب بھی بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے، کس ایجنڈے پہ ہیں کہ اپنے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، دہشت گردوں اور دوسروں کے ساتھ پیار کی پینگیں ہیں؟ یہ تو الٹ چل رہا ہے معاملہ. اصل میں روئی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے یہ بھی بنیادی طور پہ منافقت کا ایک عمل بن چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پارٹی اقتدار میں نہیں آتی وہ سارے ان سینسٹیو ایشوز کو ٹچ کرتی ہے جو آج حکومت میں ہیں. آپ ان کے کل کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ نظر آئیں گے بلوچستان کے انہی دہشت گردوں کو، انہی باغیوں کو ہیرو بناتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ اس سائیڈ پہ بھی کے پی کے کی طرف بھی آپ کو یہی نظر آئیں گے، یہی کہتے ہوئے. جب یہ اقتدار میں آ گئے تو ہمارے جو دوسرے سیاستدان جو آج اپوزیشن میں ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے ثانیہ جعفر ایکسپریس پر جو کچھ کیا وہ سب کچھ ہمارے سامنے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو وہاں کے ہمارے سیاستدان ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ صرف مفاد کی سیاست کرتے ہیں. وہ صرف جیسے میں نے کہا کہ ہر کسی کا جو ہے وہ بیک ڈور ایجنڈا ہوتا ہے. یہ صرف ان تنظیموں کا نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی بیک ڈور. آج ان کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا چانس دیں یا تھوڑا سا گراؤنڈ دیں، کئی جماعتیں ہیں جن کو آپ ایک ایک دو دو سیٹوں کی آفر ہوگی تو وہ بالکل خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. ادروائز آپ وہ انہی مسائل کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہ ہمارے یہاں لوکل چینلز پہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی انہیں یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو بات انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا سیاسی موقف نہیں، قومی موقف ہونا چاہیے. وہ ہمارا ریاستی قومی سالمیت مقدم قومی سالمیت مقدم ہونی چاہیے. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میری اپنی تصویر لگانا چاہتا ہے. میرے لیے آپ پاکستان کے بارے میں سب سے پہلے پاکستان، یہ بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہر ملک کا سپریم ہوتا ہے. اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم میں سے کوئی بیٹھتا ہے تو سنبھل کے بیٹھتے ہیں. ایون بار کانفرنس میں جاتے ہیں کہ ملک کے ایمبیسڈر ہیں، پھر ذات پیچھے رہ جاتی ہے کس ملک کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ہے، آئیڈینٹی. ہمیں اب بھی آپ جانتے ہیں ایز اے جرنلسٹ ہمیں کوئی چینل لیتا ہے تو ہم اس سے سوچ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسی کی ٹون میں جواب دے رہے ہوتے ہیں اسے. نہیں، ملک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جب ہمارے جوان سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں تو ہم اپنے سینے پہ اللفظ ہی کھا رہے ہیں نا. دیکھیں نا، بالکل یہ تو بہت بڑا المیہ ہے. جی یہاں پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب جس طریقے سے بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی، اس کو ہم بھی بڑا نوٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا نام بنانا چاہتا ہے. بابا آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی اسی لیے ہے کہ پاکستان ہے، آپ نے پاکستان کے بارے میں سوچ کے فیصلے کرنے ہیں. یہاں پر دیکھیں اب پاکستان کی تسلسل، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ ریسورسز دیکھ لیں، آپ ہماری یوتھ میں ٹیلنٹ دیکھ لیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب جو بھی آتی ہے پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آئے گی، اس نے پچھلی پولیٹیکل پارٹی کے سارے پروجیکٹس بند کر دینے، اس نے اپنے پروجیکٹ نئے سرے سے شروع کر دینے. دیکھیں اب یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو تسلسل ہوتا ہے ترقی کا اور جو پالیسیز ہوتی ہیں، چہرہ کوئی بھی ہو ڈاکٹر صاحب، آپ آئیں یا میں آؤں، وہ پالیسیز بالکل ڈسکنٹینیو نہیں ہونی چاہیے، کسی طور نہیں ہونی چاہیے، ہونا چاہیے بالکل. فرا ہمارا ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گی کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کہ جی BYC کے جو سربراہ نے انہیں گرفتار کر لیا تو جی پورا بلوچستان اسلحہ اٹھا کے آ گیا. وہ فیک، آپ کی فیک پروپیگنڈا ہے، وہ فیک ویڈیوز ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں. طارق صاحب ون لائنر کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہارڈ اسٹیٹ اب کیا ہوگا آگے؟ آرمی چیف نے تو کہہ دیا دہشت گردی ختم ہو جائے گی، ہم ایک پیج پہ آ جائیں گے. جی بالکل. دیکھیں یہ اس پہ ہمیں ایک پیج پر آنا پڑے گا. اب تو یہ تو اب وہ رائے ہی نہیں نا کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. مایوسی کفر ہے. اب آنا میں پڑے ایک گا. سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے. لا تقنطوا من اور آپ رحمت یہ اللہ. دیکھیں گے کہ پاکستان جو اسٹریٹجیکلی لوکیشن وائز بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اور یہ قائم رہے گا. نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پوری دنیا پہ حکومت بالکل. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ناظرین، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے، اللہ کے رسول کی توجہات رحمتوں میں ہے، بلیسنگز میں ہے. یونائٹڈ ہوں گے تب آگے بڑھیں گے.